اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں توفیق اور اس کے کرم اور اس کی مدد سے دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 157 ہے، 26واں پارہ ہے۔ سورۃ حجرات سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بارگاہ نبوت کا ادب بھی سکھایا ہے اور معاشرہ کی اصلاح کے چند حکم بھی بیان فرمائے ہیں۔ پہلا حکم بیان ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے ایمان والو مت آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے، اللہ رسول سے آگے مت بڑھو۔ چل رہے ہو تو رسول اللہ سے آگے مت چلو، اور اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو حکم کے آگے سرتابی بھی نہ کرو، بالکل اس کو خوش دلی سے مان لو اور ذرہ بھی اللہ رسول کے حکم کی نافرمانی مت کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ان آیات میں صاف صاف حکم دے دیا گیا ہے، جہاں اللہ رسول کا حکم آ جائے تم نے وہاں اپنی مرضی نہیں کرنی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اپنی مرضی نہ کرو۔ یہ جو موجودہ دھرنا تھا، اس موجودہ دھرنے میں ہم نے بھی فرانس کے سفیر کو نکالنے کے مطالبہ کی حمایت کی تھی۔ یہ آپ نے کہ وعدہ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے تو اس پر عمل کرو۔ جب ہم یہاں تک آئے، حمایت کر رہے تھے، تو کئی لوگوں نے ہمیں کہا، ان میں اہل علم بھی تھے، آپ خود کیوں نہیں نکل رہے؟ میں نے کہا میں خود اس لیے نہیں نکلتا کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے روڈ بند کرنے سے روکا ہوا ہے، میں کیسے نکلوں؟ کسی ایک بھی عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور نہیں جی پھر حالات بھی تو ہوتے ہیں نا، اب دوسرا رستہ بھی تو کوئی نہیں ہے نا۔ تو یہ ہے ہماری کمزوری۔ جو زیادہ سمجھدار تھے انہوں نے کہا اچھا جی پھر آپ کے لیے بھی کوئی مسئلہ ڈھونڈتے ہیں ہم، بھئی مسئلہ لے آؤ، سرکار اجازت دیتے ہوں تو چلے جایا کریں گے ہم بھی۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، اعطوا الطریق حق کا، رستے کا حق ادا کرو۔ رستے کے اندر اگر تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو بھی اٹھانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 99 شعبے ہیں، 99، ان میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، اور اس کا سب سے کم تر درجہ
رستہ صاف رکھنا ہے، رستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا ہے۔ تو بھائی یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، میری بات ان سے ہے جو رسول اللہ کا حکم ماننے میں اپنی سعادت محسوس کریں۔ جنہوں نے اپنی مرضی کرنی ہے، میرا خطاب ان سے ہے بھی نہیں۔ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہوتے تو جن سے گفتگو ہوتی ان کی آواز کبھی سرکار کی آواز سے بلند ہو جاتی، کئی ذرا چیخ کر بھی سرکار کو بلا لیتے زور سے، کیونکہ کوئی حکم نہیں آیا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارگاہ نبوت کا ادب سکھایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند بھی نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور ان کی بارگاہ میں جس طرح آپس میں چلا کے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح چلا کر نبی کریم علیہ السلام کو بھی مت بلاؤ۔ اگر تم سے ان دونوں غلطیوں میں کوئی غلطی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں سمجھ بھی نہ ہوگی۔ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ، اچھا اس آیت کے نزول کے بعد اب صحابہ کرام نے بڑا آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا، اتنا آہستہ بولنے لگ گئے کہ سرکار کو پوچھنا پڑتا تھا کیا کہا ہے تم نے، اتنا آہستہ بولنے لگے۔ اور مالک ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا تقوی اللہ نے پرکھ لیا ہے۔ اب اللہ نے پرکھ لیا ہے کہ ان کا دل متقی ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ ایک مرتبہ ایک برادری کے لوگ آئے، گنوار ٹائپ تھے، نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جا چکے تھے۔ انہوں نے باہر سے شور مچانا کی شروع کر دیا، یا محمد اخرج علینا، اے محمد آپ باہر نکلیے، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، یہ شور مچا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بارگاہ نبوت کا ادب سکھاتا ہے نا، تو فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجرات کے پیچھے سے، حجروں کے پیچھے سے، اکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت بے وقوف ہے، عقل مند نہیں ہے۔ ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لے آتے، خود نکل آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بزرگ کے پاس جاؤ تو اس کے اوقات کا بھی خیال رکھو، یہ نہیں کہ ہم اتنی دور سے آ گئے ہیں تو آپ کیوں نہیں ملتے ہم سے، بھائی ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی اپنے معمولات ہوں گے، اس کے بھی اپنے اوقات ہوں گے، تو اس لیے یہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا،
اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آ جائے، فتبینوا، تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے چڑھ نہ دوڑا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم کسی قوم کو جہالت کی وجہ سے اس کو ایذا نہ دے بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر تم پچھتاتے پھرو۔ اس لیے بغیر تحقیق کے کسی پر چڑھائی مت کرو۔ یہاں تفسیروں میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے، ایک صحابی تھے، ان کو سرکار نے بھیجا کہ جاؤ بنو مستلق جو ہیں ان سے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ ان کی کوئی پرانی دشمنی چل رہی تھی، یہ گئے تو آگے سے وہ آ رہے تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ یہ کہانی ایک بیان کی گئی ہے۔ تو آئے، انہوں نے آن کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا انہوں نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ وہ لڑنے کو تیار تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بندے بھیجے تو وہ آگے سے آ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم سے تو انہوں نے پوچھا بھی نہیں، ہم تو خود حیران ہیں، اتنی دیر ہو گئی کوئی زکوٰۃ لینے آیا ہی نہیں۔ تو اس پر یہ آیتیں اتری، اور پھر یہاں لوگوں نے کہا وہ صحابی تو فاسق تھا نا، دیکھو اللہ نے اس کو فاسق کہا ہے، ولید بن عتبہ اس کا نام تھا۔ تو بھائی یہ حدیث بھی ایسی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب مکہ فتح فرمایا تو چھوٹے چھوٹے بچے سرکار کے پاس آ رہے تھے، سرکار ان کے سر پر پیار دے رہے تھے، تو انہوں نے اپنے سر پر کوئی خوشبو لگا رکھی تھی، جس کی وجہ سے سرکار نے ان کو پیار نہیں دیا۔ تو آپ خود سوچئے کہ جو بندہ فتح مکہ کے دوران بچہ ہو، یا 2 سال کے اندر ہی وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ سرکار اس کو عامل بنا کر زکوٰۃ لینے کے لیے بھیج دیں؟ تو یہ کہانی من گھڑت کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمارے اسلامی لٹریچر میں بہت کچھ ایسی چیزیں آ چکی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کے رسول تشریف فرما ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ اکثر معاملات میں تمہاری مرضی پر چلیں، تمہاری خوشی کریں، تو پھر لَعَنِتُّمْ، تمہیں تکلیف ہوگی، تم تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ آیت کے الفاظ ذرا اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے۔ اس صحابہ کے بارے اللہ فرما رہا ہے، اے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پیارا کر دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے ایمان کو تمہارے دل کے اندر مزین کر دیا ہے، نقش کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اللہ نے تمہارے لیے کفر ناپسند کر دیا ہے۔ والفسوق، اور حکم عدولی ناپسند کر دی ہے۔ والعصیان، اور حکم نہ ماننا، یہ بھی تمہیں پسند نہیں آتا، یہ تمہارے لیے اللہ نے مکروہ کر دیا ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ہے اور ان چیزوں کی نفرت ہے۔ اب جن کے بارے میں اللہ گواہی دے کہ میں نے ایمان کو ان کے دلوں میں نقش کر دیا ہے، تو اب ان کے بارے یہ کہنا کہ نہیں وہ اندر سے بے ایمان تھے، اوپر سے مسلمان ہے، یہ تو صراحتاً قرآن کی خلاف ورزی ہے نا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعما، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مومنوں کے 2 گروپ آپس میں لڑ پڑیں،
تو تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ سانو کی نہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تو اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اس گروپ کے ساتھ لڑائی کرو جس نے زیادتی کی ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر اب ان دونوں کی صلح کرا دو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، اور تم بھی صلح کرانے والو، وَأَقْسِطُوا، تم نے بھی انصاف کرنا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بے شک ایمان والے بھائی ہیں، مسلمان کا بھائی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ لڑنا اللہ کو پسند نہیں، ذرا سی بات پر گھروں میں لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی بولتے نہیں ہیں، تو نہیں، اللہ فرماتا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے دوسرے کا دل زخمی ہو اور وہ لڑائی شروع ہو جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا گیا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو، مینے نہ ماریا کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھا کرو، پٹھے نام پا لیندے ہو نا تسی، یہ نہ کیا کرو، برا نام جس سے اگلے کو تکلیف ہو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا یہ کتنی بری بات ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے۔ ومن لم یتب، اور جو توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو پس یہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اکثر بدگمانیوں سے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہیں۔ مت بدگمانی کیا کرو کسی کے بارے، وہ انجدہ ہوئے گا، انہیں پتہ نہیں ہے گل کیتی ہونی ہے، نہ۔ ولا تجسسوا، اور کسی کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو۔ ایک ہے حاکم اور ایک ہے رعایا۔ حاکم کا تو فرض ہے وہ تلاش کرے کوئی شرارتی تو نہیں ہے، کوئی فساد کرنے کی نیت سے تو نہیں آیا، دشمن کا ایجنٹ تو نہیں آ گیا، یہ حکمرانوں کا فرض ہے۔ یہ جو ہماری ایجنسیاں ہیں نا، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جاسوسی کریں، کن کی؟ وطن دشمنوں کی، عوام دشمنوں کی۔ لیکن ہمیں نہیں اجازت کہ ہم ایک دوسرے کی جاسوسی کریں۔ کی کرتا پیا ہے، کتنے جانا پیا ہے بھائی؟ ایک ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو، جی فلانے نے انج کیتا سی، فلانے نے انج کیتا سی، یہ غیبت نہ کیا کرو، چغلی نہ کیا کرو۔ یہ کتنی بری بیماری ہے چغلی کرنا۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرے گا، ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے،
اس کا جنازہ تیار پڑا ہے تو کوئی چاہے گا کہ میں چھری سے اس کا گوشت کاٹ کے پکا کے کھا جاؤں؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو پسند نہیں کرو گے، اس کو ناگوار سمجھو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الرَّحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تم کو مذکر اور مؤنث سے، ایک مذکر اور ایک مؤنث، مرد عورت ملے تو تم پیدا ہوئے۔ پھر وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر ہم نے بنا دیا تم کو شاخیں اور قبیلے۔ اے کون نے جی؟ یہ جٹ نے جی، یہ جٹاں دی کیڑی گوت ہے جی؟ یہ چیمے نے جی، اے فلانے نے جی۔ تو یہ ہم نے کس لیے بنائے ہیں؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں تمہاری پہچان ہو جائے، تعارف کے لیے۔ وگرنہ یہ جو قبیلے ہیں، برادریاں ہیں، ان کی وجہ سے کوئی افضل اور اعلیٰ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ وہ اونچی برادری ہے تے ماڑی برادری ہے، نا، پتہ نہیں جن برادریوں کو تم کمزور اور حقیر سمجھتے ہو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں کون کون سے ہیرے چھپا کے رکھے ہیں۔ وہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا کہ دلی کے حالات گڑبڑ ہو گئے، اپسٹ ہو گئے، کوئی افسر وقت پر نہیں آ رہا، نہ صفائی ہو رہی ہے۔ تو ایک آدمی نے شاہ صاحب سے پوچھا، شاہ جی کیا بات ہے، یہ حالات کیوں خراب ہو گئے؟ ہنس کے فرمایا، ایتھے دا جڑا کتب ہے نا ٹھلا ہے، جس طرح یہ ظاہری سلطنت ہے نا، اس طرح باطنی سلطنت بھی ہوتی ہے۔ اور جو میئر ہوتا ہے نا علاقے کا روحانی اسٹیٹ میں، اسے کتب کہتے ہیں۔ اچھا جی، وہ کون ہے؟ شاہ جی وہ کون ہے؟ فرمایا، او بابا جڑا خربوزے بیچتا پہ ہے۔ اچھا جی، آ گیا اس کے پاس، بابا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی میں خربوزے لینے ہیں، لے لے، پر میری شرط ہے جی میں چک کے لینے ہیں۔ انہوں نے کہا تو لے لے، چک کے لے لے۔ اس نے ایک خربوزہ پھڑیا، چھری نال پھاڑی کڈی، ٹکی، بابا جی یہ پھکا ہے۔ دوجا کڈیا، چیریا، ٹکیا، بابا جی یہ پھکا ہے۔ پھکا کوڑا کہہ کے بابے دی ساری ریڑھی ویلی کر دی، پر بابے اور آندے متھے تے وٹ بھی نہیں آیا۔ پتر میرے کول تے یہ ہوئی سی، انہیں بھی دل چاکیا ہیں تو ٹھلا ہی۔ اچھا کچھ دن گزرے تو حالات ٹھیک ہو گئے۔ وہی بندہ پھر آیا شاہ صاحب کے پاس، شاہ جی انہوں نے حالات بڑے شاندار نے۔ انہوں نے کہا ہاں اگلا فوت ہو گیا، نواں آیا، وہ بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے۔ وہ کون ہے جی؟ وہ فلانا ماشکی، وہ جو مشق لے کر نا لوگوں کو پانی نہیں پلاتے پھرتے تھے اڈوں پر۔ آ گیا اس کے پاس، بابا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی پانی پینا ہے، لے پی لے۔ انہیں پیالہ پھڑیا، پانی پایا، پھڑاتا۔ انہیں پیالہ ویکھیا، پانی روڑتا۔ بابا جی تیلا ہے، انہیں ایک چھڈے۔ انہیں کہ تو سارے خربوزے والے سمجھے نے۔ اب دیکھو، ایک ہے ماشکی اور ایک ہے خربوزے بیچنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا منصب عطا کیا ہے۔ اس لیے نہ اسی ماڑی برادری کو حقیر نہ سمجھنا، برا نہ سمجھنا، پتہ نہیں اللہ نے کون کون سے ہیرے چھپا کے رکھے ہیں۔ آج کل کئی برادریاں ایسی ہیں، وہ کہتے ہیں نہ ساڑھے نال دا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم سب سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں کون ہے؟ وہ ہے اتقاکم، جو تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ کے ہاں بلندی مرتبہ کی شرط کیا ہے؟ تقوی، کہ وہ اپنے دل میں اللہ سے ڈرتا کتنا ہے، ڈرتا کتنا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ آگے 30ویں پارے میں جب آپ پہنچو گے نا تو وہاں آیت آپ کو ملے گی کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہا گیا ہے اتقا، اتقا،
یہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ اب اس آیت کے ساتھ ملاؤ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب سے اللہ کی بارگاہ میں امت میں سے تم سب میں سے اللہ کی بارگاہ میں معزز کون ہے؟ جو تم میں اتقا ہے۔ تو اس آیت سے بھی اہل سنت حضرت ابو بکر صدیق کے درجہ کی بلندی تسلیم کرتے ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدوؤں نے کہا، اعراب نے کہا، دیہاتیوں نے، آمنا، ہم ایمان لائے۔ قل، فرما دیجئے، لم تؤمنوا، اور تم ایمان نہیں لے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے تابع داری کی ہے، یہ کہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کیوں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے محبت رسول میں غرق ہونے کا۔ تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنے والدین سے زیادہ سرکار کو محبوب نہ سمجھے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر تم ہم سے کتنا پیار کرتے ہو؟ آقا سب سے زیادہ، لیکن ایک چیز ہے اس سے زیادہ میں پیار کرتا ہوں، آپ سے زیادہ۔ فرمایا کون سی چیز؟ آقا میری جان، میں اپنی جان کو آپ سے پیارا سمجھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں عمر نہیں، اور ساتھ ہی سینے پر ہاتھ رکھا۔ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی پیارے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہون گل بنی ہوں، تو ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے کسی عمل میں سے اللہ کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، محبوب کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دینا چاہتے ہو؟ یا اللہ اسی مومن ہو گئے ہیں، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دینا چاہتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اس کو جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، محبوب وہ اپنے اسلام کی تمہیں خبر دے کر تم پر احسان کرنا چاہتے ہیں، وہ تم پر احسان چڑھاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ قل، فرما دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، اے مجھ پر احسان نہ چڑھاؤ اپنے اسلام سے، نہ تم نے مجھ پر کیا احسان کیا اسلام قبول کر کے؟ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیبوں کو جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ حجرات بھی مکمل ہوئی، سورۃ قاف شروع ہو رہی ہے۔ قاف، یہ قاف جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ والقرآن المجید، قسم ہے عزت والے قرآن کی۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم،
بلکہ انہیں تعجب اس بات کا ہوا کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، ذالک رجم بعید، پھر جئیں گے؟ یہ تو بہت دور کا پلٹنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قد علمنا، اللہ فرماتا ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، زمین ان میں سے جو چیز کم کرتی جاتی ہے۔ جب بندے کو دفن کیا جاتا ہے نا تو زمین آہستہ آہستہ بندے کی باڈی کو کم کرتی جاتی ہے، کچھ ادھر سے کھا لیا، کچھ ادھر سے کھا لیا، اخیر میں وہ ذرے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہاں ہم جانتے ہیں جو زمین ان سے کم کرتی ہے۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب موجود ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ ذرہ کہاں ہے، یہ ذرہ کہاں ہے، یہ ذرہ کہاں ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آیا، فہم فی امر مریج، تو یہ ایک مضطرب معاملے کے اندر مبتلا ہیں، مشکوک معاملے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے؟ کیف بنیناها، ہم نے اسے کیسا بنایا، وزیناها، اور اسے کس طرح مزین کیا، کس طرح سنوارا، وما لها من فروج، اور پورے آسمان میں کوئی شگاف نہیں ہے، والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے ڈالے لنگر۔ یہ پہاڑ جو ہیں جس طرح جہاز کو ٹھہرانے کے لیے لنگر ڈالتے ہیں نا، اسی طرح ہم نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے تاکہ کسی طرف ایسے جھکے نہ، ہم نے پہاڑ بطور لنگر بنا دیے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے اگائے زمین میں ہر طرح کے خوشنما جوڑے۔ یہ جو سبزیاں ہیں نا یہ بھی جوڑے جوڑے ہوتے ہیں، ان میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، میل فی میل۔ سائنسدانوں نے اب بتایا کہ جی میل بھی ہے، یہ پودا میل ہے، یہ فی میل ہے، لیکن قرآن نے تو 1400 سال سے پہلے یہ اعلان کر دیا، تبصرۃ، یہ دکھانے کے لیے، وذکریٰ لکل عبد منیب، اور ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے، اس کی نصیحت کے لیے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے برکت والا پانی۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم نے اگائے اس کے ذریعے باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کٹی ہوئی کھیتی کے دانے، دانے اگائے۔ جب وہ کھیت بن جاتے ہیں تو پھر ان کو کاٹ لیا جاتا ہے نا، تو وہ دانے بھی ہم نے اگائے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور لمبے کھجور ہم نے اگائے۔ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، جن کے خوشے ہیں اوپر تلے۔ کھجوروں کے گچھے دیکھو نا وہ کیا ہوتے ہیں، تہبت ہے، تہبت ہے، ہم نے اگائے۔ رزقاً للعباد، بندوں کے کھانے کے لیے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس کے ذریعے مردہ شہر زندہ کر دیے، مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا۔ کذالک الخروج، جس طرح ہم اس مردہ بنجر زمین کو بارش کے ذریعے دوبارہ زندہ کرتے ہیں نا، پھر یہ اگاتی ہے، اسی طرح تم مر جاؤ گے، تمہارے ذرات زمین کے اندر ہوں گے تو ہم اسی طرح اس کو نکالیں گے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے، مکے والوں سے پہلے جھٹلایا قوم نوح، نوح کی قوم نے، واصحاب الرس، اور کنویں والوں نے، وثمود، اور سمود نے۔ وہ پیچھے گزر چکا ہے اصحاب الرس، لیکن بس اتنا ہی پتہ ہے یہ کنویں والے کون ان کے پاس نبی آئے تھے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ ٹامک ٹوئیاں مارنا یہ اچھی بات نہیں، خاص طور پر قرآن کی تفسیر کے مسئلے میں، جب تک کوئی واضح چیز بیان نہ ہو۔ بس کنویں والے تھے، ان کے پاس کوئی آیا تھا، انہوں نے جھٹلایا تو اللہ نے ان کو بھی تباہ کر دیا۔ وثمود، اور سمود نے جھٹلایا۔ وعاد، اور عاد نے جھٹلایا۔ وفرعون، اور فرعون نے جھٹلایا۔ واخوان لوط، اور لوط کے جو ہم قوم تھے انہوں نے جھٹلایا۔ واصحاب الایکہ، اور جھنڈ والوں نے جھٹلایا۔ وہ مدین کے پاس ہی تھا نا یہ جھنڈ والے جن کے پاس شعیب علیہ السلام ہی آئے تھے۔ وقوم تبا، اور تبا کی قوم نے بھی جھٹلایا۔ وہ تبا
کیا نام تھا بھی اس کا تبا کا؟ حمیری. کیا نام تھا؟ تھوڑا نام ہی بھول گئے ہو. اسعد. اسعد یا سعد، اس بادشاہ کا نام، وہ جس نے وہ 2 منزلہ مکان نہیں بنایا تھا حضرت ابو ایوب انصاری والا. اچھا، اس کی قوم نے بھی جھٹلایا. کل کذب الرسول، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق وعید، تو ثابت ہو گیا میری وعید. وعید ہوتی ہے عذاب کا وعدہ. افعینا بالخلق الاول، ہم نے یہ زمین بنائی، آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، کیا ہم سب کچھ بنا کے تھک گئے؟ جب ہم نہیں تھکے. بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ شبہ میں ہیں، یہ کافر خود شبہ میں ہیں، من خلق جدید، نئے تخلیق میں، کہ ہم دوبارہ کس طرح پیدا ہوں گے. جو اللہ پہلے اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، ان کو بنا سکتا ہے، کیا دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ حالانکہ پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری بار بنانا مشکل نہیں ہوتا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور وہ دل میں جو وسوسے آتے ہیں نا، ہم ان کو بھی جانتے ہیں. وسوسہ بندہ بیان نہیں کرتا، لیکن جو وسوسے آتے ہیں اللہ فرماتا ہم اس کو بھی جانتے ہیں. اور یاد رکھیں، وسوسے آتے ہیں تو آنے دو، فکر نہ کرو، بس ان کو زبان پر نہیں لانا. زیادہ سے زیادہ وسوسہ تنگ کرے، یہ شیطان ہوتا ہے نا وسوسے ڈالنے والا. تو بس اتنا کہہ دے آمنت باللہ ورسولہ، بس میں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، بس ختم. وسوسہ ختم، وہ شیطان کی ساری شرارت ختم. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو انسان کی رگے جان شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ رگ ہے یہاں حلق میں پیچھے کمر کی طرف جاتی ہے، یہ کٹ جائے تو بندہ مر جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ تجھ سے دور ہو سکتی ہے، میں اللہ تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. اذ یتلقی المتلقیان، جب لیتے ہیں 2 لینے والے، جب لکھتے ہیں 2 لکھنے والے. عن الیمین، دائیں طرف سے بھی، وعن الشمال، اور بائیں طرف سے بھی. قعید، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. 2 فرشتے نہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ان کی بات ہو رہی ہے. جب 2 لینے والے جو کچھ بندہ کرتا ہے نا، ایک دائیں طرف ہے، ایک بائیں، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہوتا ہے. جو بھی بات نکالتا ہے منہ سے وہ سب لکھتا جاتا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی سختی حق کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا، ہائے مر نہ جائیے ایسی، یہ ہے وہ اب آ گئی. ونفخ فی الصور، پھر سور پھونکا جائے گا. ذالک یوم الوعید، یہ ہے وعدے کا دن. وعید کا دن ہے، عذاب کے وعدے کا دن ہے. یہ سور 2 پھونکے جائیں گے. ایک پہلی بار پہلے بے ہوش ہوں گے، پھر رڑ جائیں گے، اور دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو پھر یہ زندہ ہوں گے. وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور ہر جان آئے گی، اس کے ساتھ ایک ہوگا ہانکنے والا اور ایک ہوگا گواہ. یہ 2 فرشتے، ایک چلو آگے چل، ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا. لقد كنت في غفلة من هذا، اور تو اس سے غفلت میں تھا. فکشفنا عنک غطاءک، پھر ہم نے کھول دیا تجھ سے تیرا پردہ. آنکھوں کے سامنے جو پردہ پڑا ہوا تھا نا، ہم نے اس کو دور کر دیا. فبصرک الیوم حدید، تو آج کے دن تیری نگاہ بہت تیز ہے. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اس کا ساتھی کہے گا، اس کے ساتھی 2 قسم کے ہوں گے، فرشتہ بھی اس کے ساتھ جو لکھتا جاتا ہے، اور شیطان جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ بھی اس کا ساتھی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہے. اب یہاں پہلے ساتھی فرشتے کی بات ہو رہی ہے. کہے گا اس کا ساتھی فرشتہ ھذا
یہ ما لدیہ جو میرے پاس ہے نا عتید حاضر ہے، تو جو کرتا جاتا تھا میں لکھتا جاتا تھا یہ سب حاضر ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اوے تم دونوں فرشتے جو ہو نا، یہ ڈالو جہنم کے اندر ہر بڑے ناشکرے کو، عنید اناد رکھنے والے کو، مناع للخیر جو بھلائی کے کاموں سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، معتدن حد سے بڑھنے والا ہے، مریب شک میں ڈالنے والا ہے، الذی جعل اللہ مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے بنایا اللہ کے ساتھ ایک اور معبود، فالقیاہ فی العذاب الشدید، چلو تم دونوں اسے سخت عذاب کے اندر ڈالو۔ قال قرینہ، اب اس کا شیطان ساتھی بولے گا، ربنا ما اطغیتہ، یا اللہ میں نے تو اسے سرکش نہیں بنایا، ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یا اللہ یہ خود ہی بڑی گمراہی میں تھا، دور کی گمراہی میں تھا۔ اللہ فرمائے گا قال لا تختصموا لدی، چلو میرے سامنے مت جھگڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا تھا، ما یبدل القول لدی، اور میرے یہاں بات بدلتی نہیں، وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، قیامت کے دن جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے نا تو ہم جہنم سے کہیں گے او بھر گئی ہیں، هل امتلأت، او بھر گئی ہیں، وتقولو، وہ کہیں گے یا اللہ پر تو گئیاں لیکن حل میں مزید کوئی اور بھی ہے تو وہ بھی پیا دے، مینوں لیا دے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے پاس لائی جائے گی، ان کے قریب لائی تاکہ زیادہ چلنا نہ پڑے، غیر بعید وہ دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ ہے وہ جنت جس کا وعدہ کیا جاتا تھا، کس کے لیے؟ لِكُلِّ أَوَّاب، ہر اس کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، حفیظ نگہداشت کرنے والا، اپنے معاملات کی حفاظت کرنے والا، من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا ہے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ اس وقت تو ہم سب صوفی بنے بیٹھے ہیں نا، لیکن پتہ تو چلتا ہے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو اس وقت بھی ہم صوفی ہیں کہ نہیں، اس وقت بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ تو جو رحمان سے اس وقت ڈرتا ہے غیر نے، وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیب، اور وہ لے کر آیا ایک رجوع کرنے والا دل، ادخلوها بسلام، اور جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ ہے دن ہمیشگی کا، اب تمہیں یہاں سے باہر نہیں، ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہو گے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے جو کچھ چاہیں گے یہ جنت میں وہ ملے گا۔ ولدینا مزید، ایک تو ہے نا ان کی مرضی چلے گی، دوسرا ولدینا ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ کیا بات ہے، بندہ جو چاہے وہ مل جائے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ تو ملے گا ہی، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ہم اشد منہم بطشا، جو ان مکے والوں سے بھی پکڑ میں سخت تھے، مضبوط تھے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، پھر انہوں نے شہروں میں گھوم پھر کر تلاش کیا کہ کہیں حل من محیص، کوئی پجن دی تھاں بھی ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ کہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ جائیں۔ ان فی ذالک لذکریٰ، بے شک اس میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو، او القی السمع، یا وہ کان لگائے، دل ہو سرکار کی طرف جھکنے والا، کان لگائے سرکار کی باتوں پر، وہو شہید، اور وہ سرکار کی باتوں پر توجہ کرنے والا بھی ہو۔ وہ کل کے سبق میں گزرا تھا نا، یہ منافق آتے ہیں سرکار کے پاس، کان تو لگاتے ہیں لیکن دھیان نہیں ہوتا، باہر نکل کے اہل علم سے پوچھیں کی فرمایا انہوں نے، ماذا قال آنفا، تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں
جو بات حق بات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ 6 دنوں میں، یہ 6 دن کون سے ہیں؟ پہلے بھی کئی بار بیان ہو چکا ہے۔ دن نام ہے سورج کے باہر رہنے کا، لیکن اس وقت سورج ہی نہیں تھا، تو دن کا مطلب کیا ہوا؟ تو وہ بیان کیا نا، تمہارے اپنے زمانے کے حساب سے جو 1000 سال بنتے ہیں نا تمہارے، وہ اللہ کا ایک دن ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا تمہارے زمانے کے اعتبار سے جو 50,000 سال بنتے ہیں وہ ایک دن ہے۔ اس کی تطبیق یوں بھی کی گئی ہے، قیامت کا دن جو ہوگا نا وہ کافروں کے لیے اتنا لمبا ہوگا کہ جیسے 50,000 سال ہوتے ہیں، اور جو گناہگار ہیں مسلمان گناہگار ان کے لیے اتنا لمبا ہوگا جتنا 1000 سال، اور جو اللہ والے ہوں گے ان کے لیے اتنا لمبا ہوگا جو میں 4 رکعتیں پڑھیں سلام پھیرا دے دن مک گیا۔ وما مسنا من لغوب، ہم نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنا دیے اور تھکن ہمارے پاس آئی نہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، اے محبوب جو یہ کہتے ہیں نا ان کی باتوں پر صبر کر۔ وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھو۔ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے۔ بعض مفسرین نے یہاں فرمایا یہی پڑھو، سبحان اللہ سبحان اللہ 33 بار، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 34 بار، اللہ اکبر، یہ تسبیحیں پڑھو۔ بعض نے فرمایا نہیں، یہ نمازوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور کچھ رات میں بھی تسبیح پڑھو یعنی نماز پڑھو۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد، نمازوں کے بعد بھی اللہ اللہ کرو۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگا کر سنو جس دن ایک ندا دینے والا ندا کرے گا نیڑے ہی، ایسے لگے گا کہ قریب سی آواز آ رہی ہے۔ وہ جو چیخ نکلے گی نا جس کی وجہ سے سارے قبروں سے باہر آ جائیں گے، پھر جائیں گے اللہ کو، ایسے لگا کہ جیسے قریب سی آواز آئی ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یہ دن ہے جس دن سنیں گے وہ چیخ کو حق کے ساتھ، وہ جو سور پھونکا جائے گا نا اسی کی آواز۔ ذالک یوم الخروج، یہ ہے نکلنے کا دن۔ انا نحن نحیی، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں، ونمیت، اور موت دیتے ہیں، والینا المصیر، اور ہماری طرف ہی پھر کے آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹ جائے گی ان سے، اور یہ جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین پھٹے گی نا، اور سرکار فرماتے ہیں جب زمین پھٹے گی تو زمین سے سب سے نکلنے والے ہم ہوں گے، اپنے روضہ انور سے ہم پہلے باہر آئیں گے، اور ابو بکر بھی ہمارے ساتھ ہوگا، عمر بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ ایک مرتبہ تینوں جا رہے تھے تو سرکار نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح آج ہم یہاں اکٹھے ہیں نا اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہم پر بڑا آسان ہے، کوئی موقع کم نہیں ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، جو یہ کہتے ہیں نا ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور محبوب تو ان پر جبر کرنے والا نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن، تو قرآن سے نصیحت کر، من یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ الحمدللہ سورۃ کہف بھی مکمل ہوئی، سورۃ ذاریات شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، بکھیرنے والیوں کی قسم۔ یہ ہوا جب چلتی ہے نا تیز، تو ریت یا مٹی پڑی ہو نا باہر، ان کو اڑا کے بکھیر دیتی ہے۔ ان ہواؤں کی قسم جو بکھیر دیتی ہیں، اڑا دیتی ہیں بکھیر کے۔ فالحاملات وقرا، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، ان کی قسم۔ بوجھ کو کون اٹھاتا ہے؟ بادل جو پانی کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، ان کی قسم۔ اور حاملہ عورتوں کی قسم، یہ بھی بوجھ اٹھاتی ہیں۔ فالجاریات یسرا،
پھر نرمی سے چلنے والیاں، سمندر کے اندر یہ کشتیاں جہاز چلتے ہیں بڑی نرمی سے، ان کی قسم۔ فالمقسمات امرا، پھر حکم کو تقسیم کرنے والیوں کی قسم۔ اللہ نے مختلف معاملات مختلف فرشتوں کے ذمہ لگائے ہیں نا، تو نے رزق دینا ہے، تو نے بارش دینی ہے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے ان کی بھی قسم۔ انما توعدون لصادق، بے شک تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا وہ بالکل سچا ہے۔ وعدہ کیا جاتا ہے قیامت آئے گی تو آئے گی، نہ مانو گے تو عذاب آئے گا، تو یہ وعدہ سچا ہے، آئے گا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک دین انصاف کا دن، فیصلے کا دن، لواقع یہ ضرور ہونا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم ہے آسمان کی جو رستوں سے مزین ہے، آرائش والے آسمان کی قسم۔ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، بے شک تم اس بات میں ہو جس میں اتفاق نہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ معبود ہیں دیویاں، کچھ کہتا ہاں یہ معبود تو ہیں لیکن پوری مالک نہیں زمین و آسمان کی، یہ شریک ہیں اللہ کے ساتھ۔ کوئی کہتا ہے نہیں یہ تو صرف سفارش کریں گی، کوئی کہتا ہے مر تو جائیں گے، پتہ نہیں قیامت آئے گی نہیں آئے گی، اور تم قول کے اندر اختلاف کرتے ہو، مختلف بات میں ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے اسی کو الٹایا جاتا ہے، اوندا کیا جاتا ہے جو خود اوندا ہو گیا۔ قتل الخراصون، اور بات کو گھڑنے والے قتل کیے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو نشے کے اندر بھولے ہوئے ہیں، کسی کو کسی چیز کا نشہ، کسی کو کسی چیز کا نشہ۔ یسألون ایان یوم الدین، یہ پوچھتے ہیں کب ہوگا قیامت کا دن، بدلے کا دن کب ہوگا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر بھونے جائیں گے، آگ پر سیکے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، اور چکھو اپنی شرارت کو، اپنے فتنے کو چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی ہے جس کی تم جلدی مانگتے تھے۔ تم کہتے تھے نا یہ قیامت تے اوندی کیوں نہیں، یہ عذاب تے اوندا کیوں نہیں، یہ وہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار جو ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، یہ لینے والے ہوں گے اس کو جو ان کا رب ان کو عطا کرے گا، اپنے رب کی عطا کو لینے والے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک یہ اس سے پہلے ہی نیک تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تھوڑا سوتے تھے، زیادہ نہیں سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت یہ استغفار کیا کرتے تھے، رب سے معافی مانگتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہوتا تھا مانگنے والے کا بھی اور اس کا بھی جو محروم ہے، جو مانگتا نہیں تھا، بھی پاس کچھ نہیں لیکن مانگتا بھی نہیں، ان دونوں کا حق ہے۔ یعنی جب کسی کو تم دو وہ تو تم احسان نہیں کر رہے اس پر، تم اس کو اس کا حق دے رہے ہو۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے اندر بھی تو نشانیاں ہیں نا۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتی؟ یہ دیکھو یہ سر ہے، سر کے اندر دماغ ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ یہ آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، یہ کس نے دی ہیں؟ یہ ناک یہاں لگائی ہے، کتنی سیٹ کر کے جگہ پر لگائی ہے۔ یہ منہ ہے، یہ کان ہے، اپنے آپ کو دیکھو تو اتنا شاندار مجسمہ یہ کس نے بنایا ہے؟ اسی اللہ نے بنایا ہے۔ وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ بارش وغیرہ آسمان سے آتی ہے تو زمین سے اگتا ہے نا کچھ، اور ویسے بھی رزق تو سارا اوپر لکھا ہوا ہے نا۔ وما توعدون، اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نا یہ عذاب کا، یہ بھی وہیں اوپر لکھا ہوا ہے۔
فوا رب السماء والارض، تو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، انہ لحق، بے شک یہ قرآن سچا ہے، مثل ما انکم تنطقون، اور یہ ہے بھی اسی بولی میں جو تم خود بولتے ہو۔ عرب والوں سے خطاب ہو رہا ہے نا، اور کسی اور بولی میں نہیں، یہ تمہاری بولی کے اندر قرآن ہے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ، جب وہ تشریف لائے ابراہیم کے پاس، فقالوا سلاما، انہوں نے آن کے کہا جی السلام علیکم، قال سلام، جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ قوم منکرون، ہاں یہ اجنبی لوگ ہیں، دل میں کہا اجنبی لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے۔ فجاء بعجل سمین، ایک بڑا موٹا تازہ بچڑا بھون کے لے آئے۔ فقربہ الیہم، پھر ان کے سامنے پیش کیا۔ جب پیش کیا تو انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، کھایا نہیں۔ قال الا تاکلون، فرمایا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ فاوجس منہم خیفہ، اور انہوں نے ان آنے والے مہمانوں سے ڈر محسوس کیا، کچھ ڈرے یہ کون ہیں، کھاتے نہیں ہیں، کیونکہ رواج یہی تھا جو مہمان آن کے نہ کھائے وہ دشمن ہوتا ہے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہیں آپ ڈریے نہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، اور بشارت دی ابراہیم کو ایک علم والے غلام کی۔ فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہہا، تو ان کی بیوی آ گئی، فی سرۃ، چلاتی ہوئی، فسکت وجہہا، اور اپنے چہرے پر یوں ہاتھ مارا، ہائے ہائے۔ وقالت عجوز عقیم، اور کہا میں بڈھی، میں بانجھ، میرے ہاں کہاں سے لڑکا ہوگا، ایس عمرے میرے گھر لڑکا ہوئے گا۔ قالوا کذالک، انہوں نے کہا فکر نہ کر، ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک، تیرے رب نے فرمایا ہے، انہو، تیرے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، انہو هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ شیعہ حضرات ان لفظوں سے ماتم ثابت کرتے ہیں۔ دیکھا نہیں حضرت سارہ نے منہ تے چپیڑ ماری، تو ماتم جائز ہے؟ اور ماتم کس چیز کا نام ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، پہلے 3 دن جو ہیں ان میں سوگ جائز ہے، 3 دن کے بعد سوگ حرام ہے۔ اور یہ جب اچانک کوئی تکلیف یا مصیبت کی خبر آتی ہے تو بندہ بے قرار ہوتا ہے بے قرار۔ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں۔ ابا جی قبلہ ہسپتال داخل تھے لاہور، ہم جا رہے تھے، دھند کا دور تھا، موٹر وے بند تھا، اس لیے تھوڑا سا لیٹ نکلے کہ موٹر وے کھل جائے گی، ابھی کھلی نہیں تھی۔ سائیاں والا پہنچے، ٹیلی فون پر میاں خالد صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ حضرت صاحب تو تشریف لے گئے، چھوڑ گئے ہمیں۔ حالانکہ پہلے سے امید یہ تھی کہ اب یہ آخری لمحات ہیں، بیماری نظر آ رہی تھی، سب کو نظر آ رہی تھی، لیکن برداشت نہیں ہو سکا، ہچکیاں بن گئیں، رونے لگ گئے، کیونکہ یکدم جب مصیبت کی خبر آتی ہے تو بندہ بے قرار ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے 3 دن تک جو ہے نا سوگ، اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ دلیل نہیں بنے گا، دلیل بنے گا کہ 3 دن کے بعد کسی نے باقاعدہ منظم ہو کر اس طرح ماتم کیا ہو۔ ماتم نام ہے سینہ کوٹنے کا، اپنے ہاتھوں سے سینے پر مکے مارنے کا نام ہے ماتم۔ تو یہ ماتم دلیل نہیں، اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین فرماتا ہے، صبر کرنا ہے۔ قال ما خطبکم فما خطبکم ایھا المرسلون، فرمایا اے بھیجے ہوئے فرشتوں، کس کام سے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا جناب ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم بھیجیں ان پر مٹی سے بنائے ہوئے پتھر، مسومۃ عند ربک، نشان زدہ ہیں آپ کے رب کے پاس، للمسرفین، ان کے لیے جو حد سے بڑھ گئے ہیں۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا یارو ان کو تباہ کرنے آؤ، وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، ان کا نہیں جناب، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، ہم نے نکال دیا ہے اس بستی میں سے مومنوں کو۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین،
تو ہم نے مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر وہاں پایا ہے، وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس میں ایک ہی نشانی چھوڑنی ہے، ان کے لیے جو ڈرتے ہوں گے دردناک عذاب سے۔ سب کا ستیہ ناش کر دیا نا، صرف مکانات رہ گئے، تاکہ جو لوگ ڈرتے ہیں نا اللہ کے عذاب سے، ان کے لیے تنبیہ ہو، نشانی ہو۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ کے اندر بھی، اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے بھیجا موسیٰ کو فرعون کی طرف بسلطان مبین، ایک واضح دلیل کے ساتھ، فتولا برکنہ، تو وہ پھر گیا اپنے لشکر سمیت، نہیں اس نے دعوت قبول کی۔ وقال ساحر او مجنون، اس نے کہا یہ تو یا جادوگر ہے یا پاگل ہے۔ فاخذناہ، پھر پکڑ لیا ہم نے اس کو، وجنودہ، اور اس کے لشکر کو، فنبذناہم فی الیم، پھر ہم نے پھینک دیا ان کو سمندر کے اندر، وہو ملیم، اور وہ اس وقت اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ وفی عاد، اور عاد میں بھی نشانیاں موجود ہیں نا، عاد میں بھی اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے بھیجی ان پر عقیم بانج ہوا۔ یہ جو ہوائیں ہوتی ہیں نا، ان میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، لیکن ان پر جو ہوا آئی تھی وہ خیر و برکت سے خالی تھی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، جس چیز پر گزرتی اسے اس چیز کی طرح بنا کر چھوڑتی جس کو چورا چورا کر دیا گیا ہو۔ وفی سمود، اور سمود میں اذ قیل لہم تمتعوا، جب کہا گیا ان کو اوے ورت لو کچھ دن، حتی حین، ایک وقت تک، وہ ایک وقت کتنا تھا؟ 3 دن، کہ 3 دن تک تمہیں مہلت ہے، تم نے اللہ کی نشانی کو کاٹا ہے، قتل کیا ہے اس اونٹنی کو، اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہے۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم کی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے، چنگاڑ نے، وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، جب وہ چیخ آئی تو نہ وہ کھڑے ہو سکتے تھے، وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکتے تھے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ قوم تھے فاسق نافرمان۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور آسمان کو ہم نے بنایا، بِأَيْدٍ، اپنے ہاتھوں سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم آسمانوں میں بھی وسعت دے رہے ہیں، آسمانوں کو اور کھلا کر رہے ہیں، یہ تھوڑے چھوٹے کھلے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے بچھایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور کتنے اچھے ہم بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، بھاگو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کا حکم ماننے کی طرف دوڑو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا، واضح ڈرانے والا بن کے آیا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے سری ڈرانے والا ہوں۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح ان سے پہلے جس قوم کے پاس بھی کوئی رسول آیا انہوں نے یہی کہا، جادوگر ہے یا پاگل ہے۔ اتواصوا بہ، کیا آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو یہ بات کہہ کر مرے ہیں۔ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ خود سرکش قوم ہے۔ ہر کسی نے کہا نا یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے، نبی کو کہا، تو اللہ فرماتا ہے کیا ان لوگوں کو پچھلوں نے یہ وصیت کی تھی کہ تم نے بھی یہی کہنا ہے؟ فتول عنہم، اے محبوب چل تو ان سے منہ پھیر۔ فما انت بملوم، تجھ پر تو کوئی ملامت نہیں ہے نا، تجھ پر کوئی الزام نہیں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ بے شک نصیحت نفع دیتی ہے مومنوں کو۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو بغیر کوئی نفع ہی نہیں دے سکتا، یہاں قرآن کہتا ہے نصیحت بھی نفع دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو
مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، اپنی عبادت کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ما ارید منہم من رزق، اور میں ان سے کوئی روٹی تھوڑی مانگتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں نے ان کو بنایا تو میں یہ تو نہیں کہتا مجھے کما کر کھلاؤ۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائے۔ ان اللہ هو الرزاق، بلکہ اللہ تو خود رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، بڑی طاقت والا ہے۔ فإن للذین ظلموا، بس بے شک ظالموں کے لیے ذنوباً، حصہ ہے مثل ذنوب اصحابہم، ان کے ساتھیوں کے حصے جتنا۔ فلا یستعجلون، وہ جلدی نہ کریں، ایک ہوتا ہے ذنوب، ایک ہوتا ہے ذنوب۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، پس خرابی ہے کافروں کے لیے اس دن سے جس دن کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے۔ وہ دن جب آئے گا نا تو نکل کڑا کے جائیں گے۔ الحمدللہ یہ سورۃ ذاریات بھی مکمل ہوئی، اب سورۃ طور شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے مجھے طور کی۔ طور ہر اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر سبزہ اگتا ہو، اور ویسے طور ایک پہاڑ کا نام بھی ہے۔ قسم ہے مجھے اس پہاڑ کی، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور لکھے ہوئے نوشتہ کی، فی رق منشور، جو ایک کھلے پتے میں لکھا گیا ہے۔ رق کہتے ہیں باریک چمڑا جس کو لکھنے کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ والبیت المعمور، اچھا ہر دفتر کی قسم ہے مجھے، لوح محفوظ کی بھی قسم ہے، جو لکھا گیا یہاں مجھے ان کی بھی قسم ہے، قرآن کی بھی قسم ہے۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے اس گھر کی جو بھرا ہوا ہے۔ ایک بیت المعمور ہے، وہ اوپر نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میں بیت المعمور پر پہنچا تو وہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، 70,000 فرشتہ آتا ہے، پھر دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اور ایک بیت المعمور یہ کعبہ بھی ہے، یہ بھی ہر وقت بھرا رہتا ہے طواف کرنے والوں سے، عمرہ کرنے والوں، مجھے اس کی قسم۔ اور یہ دنیا کے اندر جو گھر ہیں یہ بھی تو آباد ہیں نا، یہ بھی بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے ان گھروں کی بھی قسم جن کو میں نے بسایا ہے، آباد کیا ہے۔ یعنی یہ قسمیں بیان کر کے اللہ اپنی پاور کا اظہار کرے۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم۔ والبحر المسجور، اور سمندر کی قسم جو بھرا ہوا ہے۔ سمندر کے اندر 3 کوالٹیاں ہیں۔ یہ نہریں تو سوکھ جاتی ہیں نا، سمندر نہیں سوکھتا، بھرا رہتا ہے۔ دوسرا، پانی کو آگ پر رکھو تو وہ اچھلتا ہے نا، تو یہ بھی موجیں مارتا ہے، سمندر بھی موجیں مارتا ہے۔ اور تیسری اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ جتنا ہے نا اس سے اگر تھوڑا سا بھی اوپر ہو جائے نا بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہ تینوں کوالٹیاں ہیں، یہ سجر کا معنی اس کے اندر آ گیا۔ ان عذاب ربک لوقت، اتنی قسمیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اور تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا، ما لہ من دافع، کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان چورا چورا ہو جائے گا، ہلے گا، زلزلہ آئے گا، پھر چورا چورا ہو جائے گا۔ وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلنے لگیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الذین هم فی خوض یلعبون، جو شغل کے اندر ہی کھیل رہے ہیں، انہوں نے مذاق بنایا ہوا دین کو۔ یوم یدعون الی نار جہنم الدعا، جس دن ان کو جہنم کی آگ میں دھکا دیا جائے گا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تم دنیا میں کہا کرتے تھے یہ جادو ہے، جادوگر ہے یہ، اب بتاؤ یہ جو جہنم ہے یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، چلو وڑو جہنم دے اندر، پھر صبر کرو یا نہ صبر کرو، سواء علیکم، سب تمہارے لیے برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔
ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار باغوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، سکھ میں ہوں گے۔ فاکہینا، بڑے خوش ہوں گے، بما آتاہم ربہم، اس پر جو ان کے رب نے ان کو عطا کیا ہے، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچایا ہے ان کو ان کے رب نے جہنم کے عذاب سے۔ کلو، اور کھاؤ، وشربو، اور پیو، ہنیئن، مزے لے لے کر، بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم کرتے تھے۔ متکئین، وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، علی سرر، سریر کہتے ہیں چارپائی کو، سریر کی جمع سرر، تو وہاں کی چار مراد یہ تخت لگے ہوں گے۔ علی سرر مصفوفہ، وہ صفوں کے اندر، قطار کے اندر وہ لگے، صف نہیں بنائی جاتی تو اس طرح قطار کے اندر وہ تخت لگے ہوں گے، ان پر وہ تکیوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کی شادی کریں گے گوری گوری عورتوں سے، بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں۔ پھر وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور ان کی پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ۔ ایک ہے ماں باپ، نیک ماں باپ، ایک ہے ان کی اولاد جنہوں نے ایمان کے ساتھ پیروی کی۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان نیکوں پر یہ بھی احسان کریں گے۔ ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے پاس ہو، تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ یوں سمجھو، ماں باپ ہیں ایک اے کلاس میں، اولاد ہے سی کلاس میں، اب اللہ ان کو کیسے ملائے گا؟ کیا اے کلاس والوں کو سی کلاس میں داخل کرے گا، یا سی کلاس والوں کو لے کر اوپر چلا جائے گا اے کلاس میں؟ ہے وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّنْ شَيْءٍ، اور ہم ان کے عملوں سے کوئی چیز کمی نہیں کریں گے، ان کو نہیں سی بی کلاس میں بھیجیں گے۔ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، ہر آدمی اپنے کیے ہوئے میں گرفتار ہے، رہن رکھا ہوا ہے، جو اس نے کیا ہے اس کا اسے بدلہ ملے گا۔ یہ آج جب پڑھتا ہوں، تقریر میں سناتا ہوں، تو ساتھ ایک بات پر الحمدللہ ناز بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ ابا جی میرے والدین یہ جنت میں ہوں گے، اے کلاس میں ہوں گے، اولاد بھی تو پیاری ہوتی ہے نا، ہم پہلے سی کلاس میں ہوں گے تو وہ انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سی کلاس والوں کو اے کلاس میں ان کے ساتھ شامل کرے گا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم ان کی مدد فرمائیں گے بِفَاكِهَةٍ، میووں کے ساتھ، وَلَحْمٍ، اور گوشت کے ساتھ، مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جداں دا چاہن گے، روسٹ چاہن گے، اداں دا، جس پرندے کا چاہیں گے گوشت ملے گا۔ اچھا، يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا، وہ ایک دوسرے کو پیالے بھی کھون گے، جھگڑیں گے پیالوں میں، شغل کر رہے ہوں گے نا۔ اچھا، پیالے ایسے ہوں گے، ان کے اندر شراب ہوگی نا، لیکن کیسی؟ لا لغو فیہا، اس میں کوئی بےہودگی نہیں ہوگی، ولا تاثیم، نہ ہی کوئی گناہ گاری ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور ان پر چکر لگا رہے ہوں گے، غلمان، کچھ لڑکے، خوبصورت لڑکے بھی، لہم، ان کے اپنے لڑکے۔ اب یہاں کچھ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان کی جو اپنی اولاد ہوگی نا، اللہ ان کو ہی وہاں ان کی خدمت کے لیے بھیجے۔ اچھا، بعض نے کہا نہیں، اولاد بھی تو جوان ہو کر ہی وہاں جائے گی نا جنت میں، تو یہ اللہ ان کی خدمت کے لیے خادم رکھے گا، جو چھوٹے نو عمر بچے ہوں گے، اور بچوں سے بندہ کام لیتے ہوئے وہ اپنے محسوس کرتا ہے، فرت محسوس کرتا ہے۔ کَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، وہ غلمان کیسے ہوں گے؟ موتی چھپے ہوئے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہیں گے کہ بے شک ہم اس سے پہلے نہ اپنے گھر والوں کے اندر ہوتے تھے، ڈرتے رہتے تھے، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے احسان کیا ہم پر، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور اللہ نے ہمیں لو کے عذاب سے بچایا، جہنم کے عذاب سے بچایا۔ اچھا، وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، پھر کداں گزریاں تیریاں، وہ دنیا کی ساری باتیں یاد آئیں گی نا، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ،
اس سے پہلے بھی ہم اللہ ہی کو پکارتے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے۔ انہو هو البر الرحیم، بے شک وہ احسان فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے محبوب تم نصیحت کرو، بس آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ آپ مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر، یہ یا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، اور پھر کہتے ہیں نتربص بہ ریب المنون، ہم تو اس مصطفیٰ کے بارے انتظار کر رہے ہیں کب اس پر زمانے کے حادثات چکر لگاتے ہیں، کب یہ مرتے ہیں۔ قل تربصوا، محبوب کہہ دے تسی بھی انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، بس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا، اوے کیا تمہاری عقلیں تم کو یہی آرڈر کرتی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا تم ہوئی سرکش لوگ۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں تقولہ، قرآن مصطفیٰ نے خود گھڑ لیا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ یہ تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اگر مصطفیٰ نے قرآن گھڑ لیا ہے تو چلو تم بھی تو فصیح ہو، تم بھی تو بلیغ ہو، تمہیں اپنے علم پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز ہے، چلو تم بھی گھڑو۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، وہ قرآن جیسی ایک بات ہی لے کے آؤ، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ خود ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا یہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں؟ ام ہم الخالقون، یا یہ خود خالق ہیں؟ پوچھو ان سے کیوں ہمارا انکار کرتے ہیں۔ ام خلق السماوات والارض، یا ان سے پوچھو انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ جب خود مانتے ہیں ہم نے پیدا نہیں کیا تو پھر آخر کس نے پیدا کیا ہے؟ تو جس نے پیدا کیا ہے عبادت کے لائق بھی ہوئی ہے۔ بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ ام ہم المسیطرون، یا یہ پرائم منسٹر ہے، حاکم اعلیٰ ہیں، نگہبان ہیں۔ ام لہم سلم، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، لگاتے ہیں آسمان تک پھر چڑھ جاتے ہیں۔ یستمعون فی، وہاں یہ سنتے ہیں آسمان میں۔ فلیات مستمعہم بسلطان مبین، تو ان کو چاہیے نا لائیں ان کا سننے والا، جس نے اوپر سے فرشتوں کی باتیں سنی ہوں، اللہ کا حکم سنا ہو، کوئی روشن سند لائیں نا وہاں سے، آسمان سے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، یہ کیا تماشا ہے؟ اے اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے۔ ام تسألہم اجرا، محبوب کیا تو ان سے کچھ اجر مانگتا ہے؟ من مغرم مسکلون، جو ان کے لیے بھاری چٹی ہے، کیا تو ان سے کچھ مانگتا ہے، اجر مانگتا ہے کافروں سے؟ نہیں محبوب، تو صرف نصیحت کرتا ہے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے جو وہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے؟ ام یریدون کیدا، یا یہ کچھ چکر چلا رہے ہیں۔ فالذین کفروا هم المکیدون، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ خود ہی چکر میں آئیں گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے معبود ہے اللہ کے علاوہ؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ جو یہ شرک کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر یہ دیکھیں آسمان کا کوئی ٹکڑا گر رہا ہے، یقولوا کہیں گے سحاب مرکوم، یہ بادل ہے طے بطے، یہ بادل ہے جو طے بطے ہے۔ فذرہم، دفع کر انہوں، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یوسکون، یہاں تک کہ اس دن کی ملاقات کریں جس میں یہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ یوم لا یغنی، وہ دن کون سا ہوگا؟ نفخہ اولا والا، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ کیا ہوں گے؟ پہلے بے ہوش ہو جائیں گے، پھر کھڑک جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ ان کا یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کا مکر ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ ولا ہم ینصرون،
نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور ظالموں کے لیے اس سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، یعنی قیامت کے عذاب سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ پہلا عذاب کون سا ہے؟ عذاب قبر۔ یعنی یہ آیت عذاب قبر کی بہت بڑی دلیل ہے۔ میں نے مناظرے میں یہ پیش کی تھی جب حیات النبی پر مناظرہ، میں نے کہا قبر کا معاملہ تو ایسا ہے کہ قبر کے اندر تو کافر بھی نہیں مرتا، کافر کے اندر بھی حیات ہوتی ہے، اس کو پھینٹا لگتا ہے۔ جب کافر زندہ ہے اوکھا تو مومن زندہ ہے سوکھا۔ مومنوں سے شہید کی زندگی اعلیٰ، شہیدوں سے صدیقوں کی زندگی اعلیٰ، صدیقوں سے نبیوں کی زندگی اعلیٰ، اور نبیوں سے سید الانبیاء کی زندگی اعلیٰ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے محبوب آپ اپنے رب کے حکم پر ثابت قدم رہیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ آپ ہماری نظروں میں ہو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے تسبیح پڑھ، کب؟ جب بھی تو کھڑا ہو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں بھی فَسَبِّحْ، اس کی پاکی بولو۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، جب تارے چھپنے کے قریب آئے نا اس وقت بھی اس کی پاکی بولو، اس وقت بھی اس کی نماز پڑھو۔ الحمدللہ سورۃ طور بھی مکمل ہوئی۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو کل سورۃ نجم سے سبق کا آغاز ہو۔